تو آج کا سبق ہے جناب ہمارا دوسرا رکوع سورہ البقرہ کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر، حالانکہ وہ مومنین نہیں. اب اس پہ کیا روئے آدمی، اس کو تو مطلب ڈسکس کرنے کا تفصیل کی ہماری ضرورت ہی نہیں کسی انسان میں. یہ تو خود اللہ تعالیٰ کا ہی ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ خود فرما رہا ہے کہ بہت سارے ایمان والے ایسے ہوں گے، نماز روزہ پرہیزگار، بڑے دیندار، میری طرح وہ جناب داڑھی چھاڑی رکھنے والے، لیکن ان فیکٹ وہ ایمان والے نہیں ہوں گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی فریب دینا چاہتے ہیں. حقیقت میں وہ فریب نہیں دے رہے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری، ہم نے وہ بیماری بڑھا دی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ بھی وہی بدترین قسموں میں سے عذاب کی بدترین قسم ہے کہ آپ کو نافرمانی ایسے نظر آئے جیسے فرما برداری ہو، برا راستہ ایسا نظر آئے کہ یہ اچھا راستہ ہے، شر ایسے نظر آئے جیسے خیر ہے. اور یہی بیماری ہوتی ہے انسان میں کہ آئی ایم رائٹ، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ساری بات سمجھ آ گئی. یہ جو خفقان، یہ جو غلط فہمی، یہ جو بدگمانی انسان کے دماغ میں آ جاتی ہے کہ جی میں نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے، بس نقصان شروع ہو گیا وہیں سے. ہمیشہ آدمی کو دل کی گہرائی سے اس بات کو جاننا چاہیے کہ آپ کی کسی کی بھی بات انسانوں میں سے حتمی بات نہیں ہوتی، فرق پڑ جائے گا. الٹیمیٹ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوتا ہے، جو حدیث سے ثابت ہو، جو سنت نبی سے ثابت ہو، ٹھیک حدیث اور ٹھیک سنت نبی صحیح مستند، وہ فیصلہ ہے. ورنہ پھر الٹیمیٹ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، قرآن شریف سے ہو. میرا اور آپ کا فیصلہ کسی بھی مرتبے کا آدمی کیسا بھی عالم دین، بڑے سے بڑا، اونچے سے اونچا، بڑا کامل ولی، بڑا جناب کلندر وقت، کتب غوث ابدال، فلانا ڈھمکانا، بڑا کسی کا مسجد کا ہے جی حرم مکہ کا امام ہو بے شک، آخری فیصلہ اس کا نہیں ہے. آخری فیصلہ پھر اللہ کا ہی ہے، پھر اللہ کے رسول. وہیں مڑ کر جانا ہوگا، مڑ کر چلے جاؤ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. قرآن شریف میں بار بار اس کا ذکر ہے. اگر آپ یہ عقیدہ دل کی گہرائی سے نہیں رکھتے، دل کی گہرائی سے اندر سے سچے نہیں ہیں، تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مومنوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ان فیکٹ یہ آپ کر نہیں سکتے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ کو اس کا شعور نہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں بڑا علامہ ہوں، بڑا سیانہ اور مجھے ساری بات پتہ چلی، بس غلط فہمی شروع ہو گئی، ایک بیماری دل میں پیدا ہو گئی. جب دل میں بیماری پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. کیونکہ اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ اگر تم برے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے معاون شیطان نازل کر دیں گے جو تمہیں برائی کے راستے پہ چلائیں گے. ہم تمہیں روکنے والے نہیں ہیں، خیر کے راستے پر آ جاؤ، تمہیں خیر کے لیے تمہارے معاون لگا دیں گے. تمہارے دوست احباب ایسے ہوں گے جو خیر کے راستے پہ، برائی کے راستے پہ جانا ہے تمہارے لیے برائی کا راستہ کھلا ہے، ہم تمہیں نہیں روکتے، دونوں کام تمہارے لیے کھول دیے. اس لیے کہ دیر از نو تھرڈ آپشن. آپ ہی ڈیمانڈ کریں گے اسی بات کی کہ جی ہمیں تو پابند کر دیا تھا، ہم برائی کر سکتے ہی نہیں تھے، ہم نیکی کر سکتے ہی نہیں تھے، ہمیں لمٹس، ہماری لمٹس تھی، تو ہم نے آپ کو لمٹ میں نہیں رکھا، لمٹ لیس کر دیا ہے. آپ چاہتے یہی تھے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے، بڑھا دی اللہ نے ان کے دلوں کی بیماری، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ بولنا بھی ایک عادت، ایک چسکا. یہ بڑی خوفناک بیماری ہے. بغیر وجہ کے انسان بعض دفعہ جھوٹ بولتا ہے، بغیر بالکل ایسا گناہ جس کی کوئی لذت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن شریف میں اسی لیے فرمایا کہ یہ عادت کو ختم کرنا، ورنہ تم بغیر وجہ کے جھوٹ بولو گے، جہاں ضرورت نہیں بھی ہے بھی جھوٹ بولو گے.
عادت پڑ چکی ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور اگر انہیں کہا جائے کہ زمین میں تمہاری وجہ سے فساد برپا ہو رہا ہے، زمین میں فساد برپا مت کرو، وہ کہتے ہیں ہم فساد برپا نہیں کر رہے، ہم اصلاح کر رہے ہیں، معاشرے میں بگاڑ ہے ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار یہ فساد ہی پھیلا رہے ہیں، یہ مفسدین ہی ہیں اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے. جب بھی آپ دائیں بائیں دیکھیں گے 2 4 6 آدمی اس وقت بیٹھے ہوئے، مرد عورتیں کسی کمیونٹی میں کہیں بیٹھے، وہ برائیوں کا رونا شروع ہو جائیں گے کہ جی بڑی برائی پھیل رہی ہے، بڑی مہنگائی پھیل رہی ہے، بڑا فتنہ فساد ہو رہا ہے، بڑا جرائم کی دنیا پھیل گئی ہے، بہت برا ہو رہا ہے. دائیں بائیں جو تھوڑے سے ان میں آگے بڑے ہوں گے وہ کہیں گے جی اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے کہ ہم برائی کے خلاف آواز کھڑی کریں. ہر آدمی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر آدمی. جگہ جگہ چوری ہو رہی ہے، ان کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے. جگہ جگہ زیادتی ہونی چاہیے، یہاں بم پڑنے چاہیے. اصول بھی بتائے گا، فیصلہ بھی کر دے گا، ساتھ ہی جرم بھی بتائے گا، سزا بھی بتائے گا، ساتھ ہی ہوگا زبانی کلامی. لیکن دوسروں کو بری بات جب آپ سناتے ہیں تو ان کے دل تنگ پڑتے ہیں، ان کے دل میں کدورت، نفرت، پریشانی، پشیمانی، دکھ تکلیف پیدا ہوتا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اسی لیے کہ لوگوں سے خوبصورت اچھی بات کرو. اتنا تو کر سکتے ہو، اچھی بات کرو لوگوں سے کہ اس کے دل کا بوجھ غبار ختم ہو، کم ہو. کیوں دکھ تکلیف والی باتیں لے کر رونے لے کر بیٹھ جاتے ہو ہر بار؟ کیوں پازیٹیو سائڈ پر نہیں جاتے؟ کیوں اچھی اچھلتی بات نہیں کرتے؟ دل پسند بات کرو، دل کو خوش کرنے والی بات. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسن بیان بھی اس میں شامل ہے. حسن بیان ہو، خوبصورت طریقے سے بات. کوئی معاشرتی برائی کوئی آ بھی رہی ہے تو میں اور آپ اس کو کس حد تک روک سکتے ہیں؟ آپ روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. انفیکٹ ہم انوالو ہیں اس ساری مہنگائی میں. مہنگائی سب سے بڑا رونا ہے نا، مہنگائی میں اور آپ ہی تو کر رہے ہیں، اور کون کر رہے ہیں؟ ہم ولنگلی اپنی ضروریات سے بڑھ کر خریداری کر رہے ہیں. ہماری ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، ہم خرید رہے ہیں. جس کے بغیر ہم ٹھیک ٹھاک زندہ رہے ہیں. پہلے موبائل کے بغیر ہم تھوڑے ہی دنوں پہلے زندہ تھے یا نہیں تھے؟ کتنے دن ہوئے ہمیں موبائل آیا؟ کتنے دن ہم اس سے بغیر ٹھیک ٹھاک زندہ تھے. ہم موٹر سائیکل کے بغیر زندہ تھے، ہم گاڑی کے بغیر زندہ تھے، ہم بڑے مکان کے بغیر زندہ تھے. ہمارے گھر میں پنکھا بھی نہیں تھا، فریج نہیں تھا، اے سی کو جانتے نہیں تھے. یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ دن پہلے ایسا تھا. تو اس وقت سے آپ کا بجلی کا بل بھی تھوڑا تھا، یوٹیلیٹیز نہیں تھی، استری نہیں کی جاتی تھی گھروں میں، استری نہیں کی جاتی تھی. وہ کپڑے طے کر کے بستر کے نیچے رکھ دینے اور اس پہ سو جانا اور وہ صبح سیدھے مل جانے. بہت ہی کوئی اگر سرکاری ملازم ہے تو وہ کوئی برتن گرم کر کے اس کے اوپر پھیرنا. کون سی انوکھی بات تھی اس میں؟ کون سی قبل مسیح کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی بات کر رہا ہوں. 20-30 سال پہلے ہمارے والدین وغیرہ بڑے ہی ایسے ہی تھے سارے. تو جب آپ بار بار استری نہیں گھسیڑ رہے، گھما رہے، تو آپ کا بل نہیں گھوم رہا تھا، میٹر نہیں گھوم رہا تھا. آپ کے گھر میں فریج تھا ہی نہیں، آپ سیو کر کے رکھتے ہی نہیں تھے، آپ تازہ ہی کھاتے تھے اور باقی جو بچتا تھا وہ دے دیتے تھے دوسروں کو. ایک سرکل چل رہا تھا. آپ نے بہترین ترقی کا جو سمبل تھا فریج، جیسے ہی ہے آپ نے لیا، آپ نے اس میں چیزیں سنبھال کر رکھی، ہفتے بھر کا، مہینے بھر کا. کچھ لوگ تو روٹیاں پکا کر رکھی ہوتی ہیں، وہیں سے گرم کر کے کھا جاتے ہیں فریج میں لگی ہوئی روٹی، کیونکہ جی روز نہیں پکتی اب سے. کمال کے لوگ فریج بھرے پڑے ہیں کہ نہیں. ابھی آج جا کے اپنے فریج دیکھیے گا، اس میں کیا غیر ضروری چیزیں کتنی پڑی ہیں جو آپ نے شاید استعمال بھی کافی عرصے سے نہ کیا، لیکن آپ کہتے نہیں ہے کام کا رکھ دو کبھی کام آئے. یہ ایک بدماشی کی سوچ ہے. آپ نے بڑھایا اس کو. جب آپ کے پاس موٹر سائیکل اور گاڑی نہیں تھا، یہی راولپنڈی شہر، آپ جدھر مرضی سڑک پر چلے جائیں، چھوٹے موٹے تانگے چل رہے ہوتے تھے اور سائیکل، دیٹ از آل. کبھی کوئی اکا دکا مورس گاڑی اتفاق سے گزرتی تھی، یا پھر بعد میں وہ سرکاری بسیں تھیں، جی ٹی ایس کی بسیں، پیلے رنگ کی والوو بسیں، ویگن تھی، پبلک ٹرانسپورٹ تھی. ذاتی گاڑیوں والے کتنے تھے؟ چانس ہی نہیں تھا. ذاتی گاڑی کون لیتا تھا؟ موٹر سائیکل کون لیتا تھا؟ سواری. وہ کہتے تھے نا بھائی یہ شیطانی چرخا ہے، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کراتا. سائیکل ٹھیک ہے، مینول ہے،
پیٹرول کی ضرورت کوئی نہیں, ہوا ڈالی, پنکچر لگایا, دیٹ از آل, ٹھیک ہو گیا آپ کا فاصلہ سفر آپ کا ٹھیک گزر. یہ کتنی پرانی بات ہے, ابھی کی بات ہے. آپ نے جب دوڑ لگائی کہ جی ہم ترقی کریں گے, ہم آگے بڑھیں گے, وہ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئی. وہ اب سائیکل سے موٹر سائیکل پہ آ جانا کوئی ترقی انفیکٹ نہیں ہے. یا گاڑی لینا تھکی 3rd کلاس, کون سی گاڑی لی, مہران ہے 800 سی سی گاڑی, بہت جمپ ماری کرولا لے, اس سے بہت جمپ ماری ہونڈا لے. آپ نے لگژری گاڑیاں تو لی نہیں, آپ نے تو وہ گاڑی دیکھی ہی نہیں ہے, مرسیڈیز اور لیمبورگینی, یہ کتنی ہیں, یہ تھوڑی ہیں. کرولا والے ہی بیٹھے ہیں 4 جن, کرولا میں بڑی ترقی ہے, 30-40 لاکھ کی ہوگی ترقی. ہونڈا ادھر ہی تک ترقی ہے آپ کے, اور کچھ 150 سی سی تک نہیں آپ گئے موٹر سائیکل پہ. 125 125 ہی ایکسٹریم ہے, یہ بڑا موٹر سائیکل. ذلت آپ کو پوری ملی. پیٹرول کی لائنیں لگ گئیں, پیٹرول مہنگا ہونا شروع ہو گیا, جمپے مارتا 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 کہاں پہنچ گیا, آگے اور جمپے ہی مارے گا, کیونکہ آپ خریداری کر رہے ہیں, موٹر سائیکل خرید رہے ہیں, گاڑیاں خرید رہے ہیں, ڈیمانڈ بڑھا رہے ہیں. جب ڈیمانڈ ہوتی ہے اور سپلائی کم ہے تو پھر پیسے ہی بڑھیں گے, سیدھا سا اصول ہے, مہنگائی ہوگا. پھر آپ کہتے ہیں وہ مہنگائی کا رونا رو بیٹھ کے, 4 آدمی بیٹھے اور رونا شروع کر دیں. آپ کیوں نہیں باز آتے بھائی جان, آپ وہ راستے کیوں نہیں بند کرتے کہ آپ آج سے پیٹرول کی یوٹیلیٹیز کو, پیٹرول سے چلنے والے اپلائنسز کو ختم کریں گے, آپ وہ کام نہیں کریں گے. آپ بجلی سے چلنے والے اپلائنسز کیوں بڑھا رہے ہیں, آپ اس سے جان کیوں نہیں چھڑا رہے. ہاتھ سے جلنے والے پنکھے ابھی آپ کے باپ آپ نے چھوڑے ہیں, ابھی اڈے کوئی پرانے آپ رئیس نہیں, پنکھے چل رہے ہیں اور اے سی چل رہا ہے, اور اے سی بغیر میرے بچے سوتے نہیں ہیں. ابھی تو سب کا کلمہ یہی, اے سی بغیر میرے بچے نہیں سوتے جی, بس تھوڑی سی گرمی ابھی آئی ہے, چنی سی اے سی چل پڑے. پہلے کدھر اے سی ہوتے تھے, کہاں ہوتے تھے اے سی, آپ خود سوچو کتنے ہوتے تھے. اب ٹھیک ٹھاک بجلی گھسیٹ رہا ہے, کھینچ رہا ہے, تو آپ کا بل ملٹیپلائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. گیس چاہیے, گیس چاہیے جناب, 24 گھنٹے گیزر آن ہے, نہانا ہے یا نہیں نہانا, گیزر آن ہے. کہتے نہیں ہم نے سلو کر دیا ہوا ہے. وہ بھائی جان چل تو رہا ہے, استعمال نہیں ہے, لیکن اپنے ٹائم پہ وہ تھرموسٹیٹ بند ہوتا ہے, آن ہوتا ہے, وہ مینٹین رکھتا ہے اس لیول کو, ٹیمپریچر. کیا ایک حمام بھرا, پورا گھر نہا لیا, تھوڑا سا پانی گرم کیا, اس میں ڈالا, سب بچے بڑے نہا لیے, کپڑے بھی دھو لیے, برتن بھی دھو لیے. اسی حمام کے اندر سارا کام کس طرح ہوتا تھا, کیسے ہوتا تھا. ابھی موٹر چل رہی ہے, موٹر بند ہو رہی ہے, ایک ہی کام رہ گیا, 2 آدمی تو اس پہ لگے, موٹر چلاؤ, موٹر بند کرو, پانی کم ہو گیا, بالٹی بھرو, یہ کرو, وہ کرو, موٹر چلاؤ, ٹنکی کھولو, ٹنکی بند کرو, گرم پانی, ٹھنڈا پانی. پاگل ہو گئی قوم اس کے اوپر, پاگل ہو گئے. پھر اوور فلو, وہ بند نہیں کی کسی نے, وہ پانی اوپر گلی میں بہتا جا رہا ہے. اب اسکول جاتے ہیں نا روز, تو وہ راستے میں 2 تو پکے ہیں, پکے ماشاءاللہ, گلی ہو گیلی ہوتی ہے, لازمی ہماری گاڑی گندی ہوتی ہے, وہاں سے کھلی ہوتی ہے ٹنکی, وہ سو جاتے ہیں موٹر چلا کے, اوپ جا رہا ہے جناب پانی. اور ایک کیا کس کو کہہ رہے ہیں, بے شمار ایسے ملیں گے آپ, اوور فلو ہو رہا ہے, پانی بہ رہا ہے, صرف اس لیے کہ بٹن کھولنا اور بند کرنا بھی تکلیف دہ ہو گیا. میں نے چلایا تھا, تو بند کر. اس پہ بھی سیاست, اس پہ بھی بدماشی. تو آپ کو بنتا نہیں ہے کہ آپ روئیں مسائل کو, مسائل پیدا آپ خود کر رہے ہیں, حد سے بڑے ہیں, لمٹ سے نکل گئے. رونا نہیں رونا, یہ آپ کے دل کی بیماری ہے, اللہ تعالیٰ بڑھاتا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں تو بڑی چنگی جی گل کی تھی, ذرا تھوڑی جی سہولت ہو جائے, تھوڑا جا آرام ہو جائے. بھائی جان سہولت آرام کی آپ کو ضرورت کیا ہے, رزق کیوں چاہیے آپ کو, پیسہ کیوں چاہیے, آپ رزق کھا نہیں سکتے. وہی بات ہے کہ آپ کو دیسی گھی کھلا دو تو آپ کو بسین آتی, دیسی انڈا کھلاؤ تو بچہ کہتا ہے سمیل آ رہی ہے, وہ شیور والا لے کر آؤ. پھل فروٹ پوچھو نا لوگوں سے, پھل فروٹ بچے کھاتے ہیں, فروٹ کھاتے ہیں, کہتے ہیں کھاتے ہی نہیں, اتنے خبیث ہیں, کھاتے ہی. چاکلیٹ کھاتے, برگر کھاتے, جوس پیتے بازار کا, نیچرل نہیں پیتے, کولڈ ڈرنک پیتے. اب تو کولڈ ڈرنک کو کیا رہے, پہلے تو لوگ پیپسی اور کوک کو روتے تھے نا, اب تو اسٹنگ آ گئی, اب تو ریڈ بل آ گیا, جو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی جان یہ تو ہے ہی کیمیکل. پہلے تو آپ کوک پیپسی کو روتے تھے نا, کہ چلو ہماری نسلوں میں کوک پیپسی آ گئی تھی, لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یار یہ کاربونیٹڈ واٹر پی رہے ہیں. اب اس سے بھی جمپ آ کے نکل کے آ گئی, تھوڑے عرصے میں بیئر آ جائے گی. کتنی دیر لگے گی, نئی نسل کو کتنی دیر لگے گی, بیئر کے کین آ جائے گی نا. آپ ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکے,
وہ کہیں گے یہ وہ والی وہ نہیں ہے، یہ نان الکوہلک ہے، یہ اس میں نشہ نہیں ہے، یہ وہ والی بیئر ہے، آ جائے گی، آئی بھی ہے، پیتے ہی ہیں لوگ، کتنے لوگ پی رہے ہیں، بیٹھے ہی ہیں۔ رمضان میں تو خاص طور پہ بڑھ جاتا ہے، جب شیطان بند ہوتا ہے پھر کوئی کم زیادہ ہی تپ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ لکھا ہے کہ حرکتیں تمہاری یہ ہیں، اور ہم نے ان حرکتوں کو بڑھانا ہی ہوتا ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ جی ہم تمہیں روکیں گے، یہ تمہیں بڑھا دیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو آپ کہیں گے کہ جی ہم تو دکھڑے اس لیے روتے ہیں کہ ہم اصلاح کریں، کوئی مسئلے کا حل نکالیں۔ ان فیکٹ آپ مسئلے کا حل نہیں نکال رہے ہوتے، یو آر جسٹ کلنگ دا ٹائم، اور کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کے پاس اور کچھ ٹائم کا کام تو ہوتا نہیں پریکٹیکل، آپ کلنگ کر رہے ہیں ٹائم۔ تو یہ فسادی ہیں، لوگوں کو بددل کرنے والے، فساد کی بات سنانے والے، برائی کی بات سنانے والے، جس سے برائی پھیلے۔ آج برائی 4 آدمی ہم بیٹھ کے برائیاں روئیں گے نا، آپ اگلی کمیونٹی میں بیٹھیں گے پھر ایک برائی روئیں گے، وہ آگے سے آپ کو 2-4 برائیاں اور بتائے گا کہ جی فلانی جگہ یہ ہو گیا، اور نواز شریف یہ کر رہا ہے، اور عمران خان یہ کر رہا ہے، رونا شروع ہو جائے گا، بند ہی نہیں ہوگا، ختم ہی نہیں ہوگا، چل پڑے گا ایک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اگر ان کا آ جائے کہ ایمان لے آؤ جیسے کہ عام انسان ایمان لاتے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کیا کہتے ہیں کہ جی کیا ہم اس طرح کا ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں؟ نہیں، ہم شعور والے لوگ ہیں، ہم تو حق کی بات کریں گے، ہم تو سٹینڈ لے لیں گے، ہم تو بے وقوف ہیں، ہم ایسا ایمان لیں گے کہ جی بس اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے سارا، چپ کر کے بیٹھ نو، I will resist، I will الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو خبردار بے وقوف تو یہ خود ہے، احمق، فضول باتوں میں وقت ضائع کر، ولکن لا یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، شیاطین میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ چور بازاروں میں بدماشوں میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ ہم ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، یاد رکھو کہ اللہ تمہارا مذاق بنا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت بیچ کر۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، اس تجارت کو انہیں فائدہ بھی کوئی نہیں۔ وہی بات کہ ترقی سو کار نام تو لیا آپ نے، لیکن آپ نے ترقی کا مزہ چکھا نہیں ہے ابھی بھی، وہ بھی 3rd کلاس ہی کی ہے، اس لیول پہ بھی نہیں گئے۔ وما كانوا مهتدين، اور نہ تجارت نے ان کو نفع دیا اور نہ ہی وہ صحیح راہ پر نکلے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یورپ کی، امریکہ کی بات کریں، ترقی یافتہ قوموں کی، ان کی گاڑیاں پھر بھی کمال ہے، ان کے گھر پھر بھی قابل ذکر گھر ہے، کمال، لگژری پتہ چلتی کیا چیز ہے، سوئمنگ پول بھی ہے گھر میں، ٹھنڈا پانی کا ایک نظام، سینٹرلی ایئر کنڈیشن، 1st کلاس لگژری ہے۔ اس کے باوجود مطمئن نہیں ہے، وہ بھی مطمئن نہیں۔ چاند پر پہنچ گئے، مریخ پہ جا رہے ہیں، دنیا ایکسپلور کر لی، طاقت بھی بہت آ گئی، بم بھی، ایٹم بم سے بھی آگے نکل گئے، دنیا پہ حکومت بھی ہے۔ کس لیے؟ کیا فائدہ؟ کیا کریں؟ طاقت کا کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ بہت طاقت پکڑ کے، ٹھیک ہے، آپ کا ڈنڈا چل رہا ہے روڈ، کیا فائدہ ہے آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ میکسیمم آپ کی عمر 80 سال 90 سال، میکسیمم 100 سال، آپ اس سے آگے تو نہیں نکلے۔ ابھی آپ نے خنزیر کا دل لگا دیا کسی کے جسم میں، بچا تو وہ بھی نہیں، بچا تو نہیں نا، آخر وہ مر گیا، وہ تجربہ ناکام ہو گیا، سروائیو نہیں کرا۔ آپ بے حساب تجربے کر رہے ہیں، خون بدل دیتے ہیں، آپ سکن بدل دیتے ہیں، آپ آنکھوں کا رنگ بدل دیتے ہیں، آپ بال ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں، جوان ہونے کے چکر میں پڑے ہیں، رنکلز ختم کرتے ہیں، سلوٹیں ختم کرتے ہیں، کر رہے ہیں کوشش، اس کے باوجود آپ جوان تو نہیں ہو رہے۔ جوان تو جیسے پچھلی محفل میں کہہ رہا تھا کہ میرے بال تو اب ڈھیر سارے سفید ہیں، لیکن میں ان میں کالا رنگ یہ لگاتا ہوں، تو یہ کالا رنگ لگا کے کیا میں جوان لگتا ہوں؟ میں جوان تو نہیں لگتا، میری شکل میں تو وہی پکی عمر آ چکی ہے، چلو بوڑھا نہیں لگتا لیکن پکی عمر تو نظر آنے لگی ہے نا، کاکا تو نہیں لگتا، منہ میں کالا رنگ لگا کے بوڑھا کاکا لگتا ہے، چھوٹا سا بچہ نہیں لگتا۔
لگاتے کیوں ہیں جب اس سے کوئی خاص فرق نہیں؟ تو ایک سوال ہے کیوں لگاتے ہیں؟ میں خود لگاتا ہوں، کیوں لگاتا ہوں کوئی پتہ نہیں۔ تو بہرحال یہ وہی تجارت ہے کہ تم کرتے ہو لیکن اس کا فائدہ بھی تمہیں نہیں ہوتا، گمراہ بھی ہوئے ہو، گمراہی بھی تمہیں اس لیول کی ملی نہیں جو ہونی چاہیے، گمراہوں میں بھی تمہارے نمبر کوئی نہیں ہے، سیدھا راستہ بھی نہیں ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس، چار چفیرے روشنی ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم، تو روشنی لے گیا اللہ تعالیٰ، اندھا کر دیا اس کو یا اس کی روشنی چھین کر لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا اس کو اندھیروں میں کہ وہ بصارت ہی نہیں رکھتا، اسے دکھائی کچھ نہیں دیتا، لائٹیں روشنی آن کر لو لیکن تمہارے اندر کی روشنی، شعور، فیصلہ کرنے کا، اچھے برے کی تمیز ختم، کہ اس دنیا میں بھی اندھے اور قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں گے تو اندھے۔ قیامت کے دن جو لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے، قرآن شریف میں ذکر ہے، وہ حیران ہوں گے کہ جی ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، ہم آج کیوں نہیں دیکھ سکتے، ہم اندھے کیوں اٹھائے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب یہی دے گا کہ دنیا میں بھی تم اندھے ہی تھے، میری نشانیاں تم دیکھتے نہیں تھے، اس لیے ہم نے تم اس دنیا میں بھی اندھے تھے اور آج بھی ہم نے تمہیں اندھائی کر کے اٹھایا۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، آج یہ بھی وہی بات ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ راستے پر نہیں آئیں گے لوٹ کر۔ یہ اب اندھے بہرے گونگوں کی بات نہیں ہے کہ جی بلائنڈ اور ڈیفس کی اور ڈمز کی بات ہو رہی ہے، یہ فزیکلی چیلنج لوگوں کی بات نہیں ہے کہ جی نابینا لوگوں کی بات ہے، یہ آنکھیں والے کی بات ہو رہی ہے، آنکھیں رکھتے ہیں، سماعت ہے، کانوں سے سنتے ہیں، منہ ہے، بولتے ہیں زبان سے، لیکن اس کے باوجود یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں، کیونکہ یہ خیر کی بات نہیں کرتے، یہ اصل بات نہیں کرتے، یہ پٹھی سیدھی ہانکتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتوں میں ہے زبان کے، دیکھتے بھی وہ چیزیں جو دیکھنے لائق نہیں ہے، جو دیکھنے لائق تھی اس کو دیکھتے نہیں، اہمیت دینی تھی جس کو اہمیت نہیں دی۔ تو یہ سمن بکمن عمیٌ ہے، قوم لا یرجعون، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، پھر ایسے جیسے زور کا میں برزے بادل سے، اندھیرے ہوں اس میں، گرج ہو، چمک ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اس کی کڑک سے ڈرتے ہوں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہوں، ڈرپوک بھی ایسے، من الصواعق حذر الموت، کڑک کی آواز دیکھ کر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، ڈرپوک ایسے، جب آزمائش کی طرف بتاؤ نا کہ اب چلو آگے ذرا آزمائش تھوڑی سی ملے تمہیں اور آگے بڑھو راستے پر، کہتے ہیں نہ، میرے بچے کی تو بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کو گھر میں رکھو، باہر نہیں جانا بیٹا، باہر لڑائی اندر، جب کہا جائے آگے نکلو اور دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، تم نے تو کرو، بڑا شوق چڑھا ہوا تم نے، ہم ٹھیک ہے آ جاؤ ٹائم آ گیا، کہتے ہیں نہ، جب جنگ کی جہاد کی بات کریں تو کہتے ہیں نہیں امن نال گال کر لو، جنگ تو مسئلے کا حل نہیں ہے، اس وقت پھر آپ پی کر جاتے ہیں فارغ، تو ڈرپوک آپ اتنے روشنیاں بڑی چمک دمک بہت چاہیے، جب ہم اپنی چمک دمک بھیجیں، پٹاخے چلانے کا بڑا شوق دھماکوں کا، جب ہم اپنا دھماکہ بھیجتے ہیں تو پھر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، خبیث تم اتنے، واللہ محیط بالکافرین، اور احاطہ کر رکھا ہے اللہ نے کفار، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک کر لے جائے ان کی بینائی، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے اس کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب چمک دمک ختم ہو جائے تو رک جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے چھین کر لے جائے ان کی آنکھوں کی بینائی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بڑا سیدھا سادہ سبق ہے، بہت سیدھا۔ بنی نوع انسان نے بڑا نقصان کر لیا ہے اپنا، بڑا نقصان، پہلے اتنا نقصان شاید کبھی نہیں کیا ہوگا جتنا آج کیا ہے، ترقی کے نام پر، آگے بڑھنے کے نام پر، بہتری کے نام پر۔ یہ سوال اس نے اپنے آپ سے کبھی نہیں کیا کہ مجھے بہتری کیوں چاہیے، مجھے ترقی کیوں چاہیے، مجھے آگے کیوں بڑھنا ہے، میں اگر آگے نہ بڑھوں تو کیا ہو جائے گا، میں ترقی اگر نہ کر سکا تو کیا ہو جائے گا، روک کے تو دیکھیں کہیں خود کو کہ اگر میرے پاس مال متا کی ڈھیر نہ بھی لگے تو کیا فرق پڑے گا، کتنا
کتنا فرق، کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں. بس یہ فرق پڑے گا کہ آپ کی زندگی اور پرسکون ہو جائے گی. ایک فیصلہ اگر آپ کا پختہ ہو گیا ہے نا، آپ ایک راستے پہ چڑھ گئے، فقر و فاقہ قناعت کی زندگی کا چسکا لے لیا ہے آپ نے، آپ کی زندگی میں سے فساد فراڈ ختم ہو جائے. آپ بھاگیں گے ہی نہیں ہے جی، ٹائر لیسلی بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، کندھوں پر بوجھ کے اوپر بوجھ لاتے چلے جا رہے ہیں، یوٹیلیٹیز بڑھاتے جا رہے ہیں، ذمہ داریاں اٹھاتے جا رہے ہیں، کندھے کا بوجھ ہلکا ہوتا جا رہا ہے، پیٹھ جھکتی جا رہی ہے، طاقت ختم ہو رہی ہے. جب آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا، مال متاع روپیہ پیسہ اگر حاصل ہو گیا، لگژریز، آپ کی عمر نہیں رہے گی، آپ وہ چسکا لے نہیں سکیں گے جس کے لیے آپ بھاگ رہے تھے. پھر آپ کی اولاد کے ہاتھ میں وہ مال آ جائے گا اور وہ الٹیمیٹلی بے قدری کرے گی. اس نے محنت نہیں کی ہوگی، وہ اس مال کو لٹا دے گی، ہے جی، ضائع کر دے گی. اپنی آنکھوں کے سامنے مثالیں لے لیں آپ. کئی لوگوں نے دکانوں پہ ہی زندگی گزار دی، دفتروں میں ہی زندگی گزار دی، دفتر کو پیارے ہو گئے، کاروبار کو پیارے ہو گئے. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے نا ایسا. نہ ہی مقدور پر پیسہ کمایا کہ بندہ کہ جی ٹریلینئر ہو گیا، وہ بھی نہیں کمایا، تھوڑا بہت کمایا، اور اس کو برتانے کا، اس کو استعمال کرنے کا ٹائم نہیں ملا، مر کے فارغ ہو. اس لائق ہی نہیں رہے گی استعمال کر، کیا فائدہ. ساری زندگی گھسیٹتے گھسیٹتے اولاد کو ملا، اولاد نے لٹا کے فارغ کیا 4 دن میں، پھر وہ اسٹرگل میں ہی لگ گیا، کبھی نوکری کبھی کاروبار. 4 چپیرے دیکھ لیں، ایسا ہی ہوتا ہے. بے قدری، ناخلفی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس چیلنج نہیں رہتا، آپ کو ضرورت سے زیادہ پہلے ہی مل گیا ہوتا ہے، تو آپ پھر بوریت محسوس کرتے ہیں، پھر آپ سو کالڈ بیمار ہو جاتے ہیں، اینزائٹی ہو جاتی ہے آپ. پھر آپ کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہے، مجھے ایک بڑا ڈاکٹر چاہیے. بڑا ڈاکٹر جناب علی آپ کو اچھی طرح سے آپ کو گھماتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ایم آر آئی کرانا پڑے گا، کہتا ہے سی ٹی اسکین کرانا پڑے گا، اور پھر آپ کا پوسٹ مارٹم کرانا پڑے گا، اندر کھول کے دیکھنا پڑے گا اندر ہے کیا. اینڈ پہ آخر میں اس کے علاوہ آپ کا کچھ نہیں رہ جاتا. یہ ہوتا ہے کہ آپ ناقدری کر رہے ہوتے ہیں، ناخلف ہوتے ہیں، اور نعمت مل چکی ہوتی ہے، شکر ادا نہیں کیا ہوتا. پرانی مثال ہے، پاکستان کو تو یہ مثال دیواروں پہ لکھ دینی چاہیے. ہر گلی، ہر گھر، محلے میں نا چاکنگ کا تو بڑا شوق ہے نا ہمیں، ہے جی. وہ فلانے کا بچہ پیشاب کر رہا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے ہر جگہ. کوڑا پھینکنا منع ہے، وہی کوڑا پھینک رہے ہیں. لکھنے والی مثال ایک یہ ہے، ہر دیوار پر رشوت لکھ دے. کہ ایک آدمی تھا، پہلی بار کشتی میں سوار ہوا، پہلے کبھی کشتی میں نہیں بیٹھا. اب کشتی میں سب لوگ چپ بیٹھے ہیں، یہ خبیث چیخے مار رہا، ہاں لٹ گیا پٹ گیا، میں مرنے والا ہوں، بچاؤ خدا دا، تب بس کرو، واپس لے جائے، میں مر جیسا، میں بڑا ڈر لگ رہا، وہ پانی چ پڑ گئے، اگے جانے جا رہے ہو تسی، مر جیسا ڈب جیسا، چیخے مارے جائے، باز ہی نہ آئے. کمال ہو گیا، بڑا تنگ کر رہے لوگ. ایک آدمی دو نے اس کو کہا اچھا بھائی تیرا بندوبست کرنے، اس کو اٹھا کے نا اس کی ٹانگیں پکڑی، اوندھا اس کو پانی میں گھسیڑا تھوڑی دیر، وہ ذرا خپ خپ 2-4 ہوتے دیے، اس کو مرنے لگا نا جب، پھر اس کو اٹھایا کشتی میں واپس. تو اب چپ بیٹھ گئے. خبیث کے بچے، گاڑی میں کشتی میں امن ہے، موت باہر ہے، اب تجھے پتہ چلا ہے تو سکون سے بیٹھا. یہ چاکنگ کرتے ہیں پورے پاکستان میں کہ کمینوں خبیثوں، تمہیں کھا کھا کے مر جاؤ گے تم، اتنا مال نازل ہو رہا ہے، رزق پہ رزق نازل ہو رہا ہے، محنت تم کر نہیں رہے، صرف ایسے ہی فضولیات کر، وقت ضائع کر. لیکن مال ہی مال آ رہا ہے تمہارے پاس، مال ہی مال آ رہا ہے، پیسہ ہی پیسہ آ رہا ہے، تمہیں ڈھیل ہی ڈھیل مل رہی ہے. تم کہہ رہے ہو لٹ گئے پٹ گئے مر جائیں گے، وہ لٹ جائیں گے، ڈبا نہ لیں ایسی. اور تم کشتی کے اندر بیٹھے ہو، باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا کہ موت ہوتی کیا ہے، تکلیف ہوتی کیا ہے. تمہیں ضرورت سے زیادہ لاڈلا بنا لیا اللہ میاں نے، میرا خیال ہے، جو کہ تم لائق نہیں ہو. کرتوت تو تمہارے سارے مار کھانے والے، سارے کے سارے اے ٹو زی، بڑے سے بڑا جرنیل، چھوٹے سے چھوٹا ریڈی فروش، سارے کے سارے ہی دوڑ رہے ہیں ایسی دوڑ میں جنہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیوں دوڑ رہا ہے بھائی؟ تو کھڑا ہو جائے یار، ختم ہو گئی تیری. کہاں پہنچے، پہنچنا تو نہیں کہیں نہیں، ادھر ہی کھڑے رہ جانے. لیکن نہیں مانے گا یہ بات کوئی آدمی. کسی کو آپ کہیں کہ بس جمود میں آ جا، خدا دا واسطہ جی رک جائے یار،
کوئی بات نہیں، پیسے نہیں آئیں گے، کپڑا نہیں پہنو گے کچھ نہیں ہوتا اس سے. تمہارے نبی نے بھی کپڑا نہیں پہنا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوا. صحابہ کرام نے یہی کر کے دکھایا کہ جی کپڑا لتا کوئی چیز نہیں ہے، کھانا پینا کوئی چیز نہیں ہے. نہیں کھایا ہم نے، دیکھ لو 8 دن نہیں کھایا، 10 دن پیٹ پہ پتھر باندھتے رہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. کیوں تمہیں موت پڑ گئی ہے، کیوں بھاگ رہے ہو اس کے پیچھے؟ کہ نہیں جی میٹھا کھانا سنت ہے، کھجور سے روزہ کھولنا ہے، پکوڑے کھانا تو فرض ہو گیا. پاکستانی گھی تیل اللہ تو بڑا مہنگا ہو گئی 500 روپے. وہ بھائی جان آپ ہی تل رہے ہیں نا اس میں پکوڑے، آپ کو کوئی حدیث نازل ہوئی ہے پکوڑا تلنے؟ آپ پکوڑے تلنے بند کریں، آپ کو گھی خریدنا ہی نہیں. کیوں خرید؟ کیوں تریاں مارے چلے جا رہے ہیں، تڑکے لگائے جا رہے ہیں سالن میں، گوشت میں، تری پہ تری وہ اتنا پر گھی تیار، پھر رو رہے ہیں گھی مہنگا ہو گیا. او بھائی جان آپ نے کیا ہے نا، خریدنا بند کریں نا. کیوں میں خرید رہے؟ لینا ہی چھوڑ دیں، ختم کر دیں. وہ کرنا نہیں، رونا ہی ہے، روتے رہیں اچھی طرح. لیکن قرآنی مثالیں، کچھ اٹل فیصلے، قرآن شریف کے فیصلے اٹل ہیں، سیانوں کی باتیں اٹل ہیں، قرآن تجربے اٹل ہیں. رزلٹ ان چیزوں کا وہی آئے گا جو پرانی قوموں کا آیا ہے. اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں ہوتا. انارکی جب آپ پھیلاتے ہیں، اپنے اندر اینزائٹی پیدا کر چکے ہیں خود سے ولنگلی، اور آپ اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتے، رزلٹ اس کا یہی آئے گا کہ آپ بولائے پاگلوں کی طرح پھریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا مذاق بنا دے گا. قرآن شریف میں لکھا کہ تم مومنین میں بیٹھتے ہو تو کہتے ہو ایمان لے آئے، اپنی بدماشی چور چکاروں میں بیٹھتے ہو، دھوکے بازوں میں، شیطانوں میں، تو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم مسلمانوں میں مذاق کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہارا مذاق بنا دیا. تم وہ دھوبی کے کتے ہو، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، تو کہیں کے نہیں ہو. یہ قوم تو ابھی یہ سوچے، مجھ سمیت اس پاکستانی قوم کو یہ چاہیے یہ سوچے کہ آپ ہیں کون، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ ہیں کون. آپ نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہی نہیں ہے کون یار. او بھائی جان کچھ عرصہ پہلے آپ کھٹیوں پر بیٹھتے رہے، کھٹیوں پر، کچھ عرصہ پہلے، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے. یہ فلش سسٹم تو بہت بعد میں دیکھا ہے آپ نے. وہ زندگی کیوں بھول گئے ہیں آپ؟ اب ہیں وہی. ٹانگوں میں آپ نے صبر کیا، سائیکلوں پہ آپ لوگ تھے، پیدل چلنے والے. یہ چند سال پہلے ہمارے آباء و اجداد سائیکلوں پہ بھی نہیں تھے، پیدل تھے، سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی. نسل نسب کہاں تھا؟ کوئی پرانی بات کوئی مجھے بتا دے نسل نسب کسی کو یاد تھا؟ بالکل نہیں یاد تھا. اب سب کو یاد آ گیا، سب کو یاد آ گیا. اور وہ بھی سو کارڈ. او بھائی جان کنفرم ہے آپ کو، آپ ملک ہیں، چودھری ہیں، مغل ہیں، فلانے ہیں، سید ہیں، بٹ ہیں، پٹھان ہیں. آپ کو تو کنفرم ہی نہیں ہے. آپ کہیں نہیں ساڑھے کو تو شجرہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے ساڑھے کو شجرہ ہے. او بھائی جان شجرہ تو آپ 10 لے لیں. میرے پاس جو کتے ہیں نا ان کا شجرہ آپ سے بڑا ہے، اللہ رحم کرے. آپ برا مانیں گے اس بات کو. کتے نہیں، جرمن شیفرڈ کتے ہیں ہمارے پاس، ان کا شجرہ بہت اتھینٹک ہے. وہ پیچھے جرمنی میں اس کا 100 سال پہلے اس کا باپ کون تھا، وہ شجرہ ہمارے پاس پکا ہے، اتھینٹک، نسل در نسل اس کا وہ پتہ ہے کہ یہ کون سی بلڈ لائن سے اس کا پتہ ہے. ان قریب یہ چور جب کھلے گا، ان قریب یہ پٹارے میں سے یہ پٹورا باکس کھل جائے گا. تھوڑے ہی عرصہ ہے. امریکہ زندہ باد اب تو آ رہا ہے جی، ہمارا اصلی بھگوان آ رہا ہے، آخر آ ہی گیا. گڈ بائی عمران خان ہو گیا. یہ نئی حکومت سی مک گئی. ابھی پرانا پاکستان واپس آ جائے گا. آپ لڈو بجائیں، بانٹیں، مٹھائیاں بانٹیں، تالیاں بجائیں. آ رہا ہے. میری دعا یہ ہے کہ وہ آ کے آپ کے ڈی این اے ٹیسٹ ضرور کر لے، سب کا ڈی این اے ٹیسٹ کر کے سب کا ریکارڈ لے. نادرا میں ڈی این اے ٹیسٹ جمع ہو کہ یہ ڈی این اے اس کا یہ ہے، اس آدمی کا اس کا یہ ریکارڈ ہے، ڈی این اے اس کا یہ. پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ تم خبیث کے بچوں، تمہاری بلڈ لائن پیچھے ملتی کس سے ہے، جا کے تم ہو کون نسل. ایسے ایسے راز کھلیں گے ایسے ایسے راز. آپ کو پتا ہے امریکہ میں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، کئی لوگوں کا نا، مطلب میجورٹی ڈی این اے ٹیسٹ کر کے ریکارڈ میں ہوتا ہے کہ آپ کی بلڈ لائن کیا ہے. جن کا نہیں ہے انہوں نے ولنگلی کرایا ہے کہ جی ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے اینسیسٹرز اصل میں کون تھے. تو وہ تو پتہ لگنا دور تھا، وہ نئے کٹے کھلنا شروع ہو گئے. جی پتہ چلا کہ جناب علی ماں بیٹے سے پیدا ہوئی ہوئی ایک اور اولاد ہے، بہن بھائی کے درمیان جسمانی تعلق تھا اور اس سے ایک اولاد پیدا ہوئی. وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوا نا، وہ وہاں وہ راز کھلنے شروع ہو گئے.
ابھی کچھ راز یہاں اگر کھلیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. یہ نیکسٹ اسٹیپ ہوگا. پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کھڑے کہاں ہیں, آپ ہیں کون, اور پھر جب پتہ چلے گا کہ آپ کے اینسیسٹر تھے کون, کس بلڈ لائن سے, کس جناب فیملی ٹری سے آپ آ رہے ہیں, آپ کے سارے زوم ایسے دڑام سے گر جائیں گے. وہ جب گرنا ہی ہے تو آپ آج سے سوچ لیں کہ انفیکٹ آپ کون, آپ ہیں. قرآن شریف نے اس کا جھگڑا پہلے مکا دیا, حضور پاک نے اس کا جھگڑا بہت پہلے مکا دیا کہ یہ اس پہ زوم کرنا ہی مت, ضرورت نہیں. ابراہیم علیہ السلام اس پہ اگر زوم کریں گے کہ جی میں حاضر تھا پترا, کمال ہے یار, اس میں کون سی فخر کی بات ہے, اس میں فخر کی بات ہے, ایسی فخر کی بات کوئی نہیں ہے. اگر فرعون کی بیوی اس بات پہ زوم کرے میرا شوہر فرعون تھا, یہ فخر کی بات ہے, یہ ذلت کی بات ہے. قرآن شریف میں اس کو مینشن کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بڑی نیکوکار تھی فرعون کی بیوی. نہ رشتہ داری, نہ نسل, نہ نسب. اس پہ حضور پاک نے فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں. اگر فضیلت ہے تو تمہارے تقویٰ کے سبب. پتہ نہیں کس کو کیا فرما کے چلے گا, کس کے لیے کہا ہے. ہم نے تو مانی نہیں یہ بات آج تک, تو مان لینی چاہیے تھی شروع میں ہی, پہلے دن مان لینی چاہیے تھی. لیکن کہتے ہیں نہ, یہ گل نہیں کرنی پائی. اسی ملک کو نہیں, ہاں جی, تو ملک کمال ہے, بندہ ہے تو ملک نہیں, ملک ہے تو بندہ نہیں, کمال. ہم پٹھان ہوتے ہیں, وہ پٹھانوں کی کیا ہسٹری ہے, خبیث کے بچوں تم تو آپس میں کتے دبا رہے, تمہارا بھائیوں میں آپس میں لڑے ہو, تم ہو کون؟ پٹھان کا مطلب ہے لڑنے والا, بھائی بھائی سے لڑے, ماں کو مار دیا, بہن کو مار دیا, گولیاں غیرت کے نام. تو تمہارا تو ہسٹری ہے, تم ہو کون, چیز کیا ہو, اس بات میں فخر کرتے ہو. اسی راجپوت ہونے والی, اور راجپوت تو خبیث ہو, اور تم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ تم یا تو سوریہ ونش کے بچے ہو یا چندر ونش کے بچے ہو. پیچھے تمہارے اینسیسٹر ہندو تھے, ہم راجپوت ہوتے. یہ فخر کی بات, اس میں فخر کی کیا بات ہے, اس میں فخر کی کیا بات ہے. ہم سید ہوتے, ابے یار تم سید ہو, کمال ہو گیا. حضور پاک کا بیٹا کوئی نہیں تھا, تم سید ہو, کمال ہے. کمال کہاں سے, آپ حضرت علی کی اولاد ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہو, اور حضور پاک کی اولاد کیسے ہو گئے آپ, کمال ہے. اس پہ بڑا سٹینڈ, جس کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سمجھاؤ وہ بلا جاتا ہے, مڑ کے محفل میں ہی نہیں آتا, کہتا ہے یہ بندہ پاگل ہو گیا. او بھائی جان, پاگل ہونے والی بات نہیں ہے. آپ کو میں اس جکڑن سے اس تالے کو کھول رہا ہوں جس نے آپ کو روکا ہوا ہے. آپ جب خود کو علامہ سمجھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اونچا نسب والا ہوں, آپ کی تعلیم کا راستہ بند ہو جاتا ہے. آپ آگے نہیں چلتے, آپ سیکھتے نہیں, آپ رک جاتے, آپ آگے نہیں بڑھتے. جب تک سلیٹ سے گندگی صاف نہ ہو, پرانا صاف نہ ہو, نئی رائٹنگ اس پہ نہیں آ سکتی. پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو کہا کہ جی یہ سارے فراڈ بدماشیاں چھوڑ دو, ان کے بھی یہی جملے تھے. اور تم, ہم جانتے ہو تم ہم کون سا خاندان کون, ہمارا باپ کیا تھا جانتے ہو, کہ جی جانتا ہوں, تمہارا باپ بڑا کمال آدمی تھا, تم کیا ہو یہ بتاؤ. تمہارا باپ بھی کوئی بہت توپ چیز نہیں تھا دادا. یہی بحثیں ہوتی تھی قریش کی حضور پاک کے ساتھ, کہ ہم ہاشمی ہیں, ہم قریش, خانہ کعبہ کے علم بردار ہیں. کمال ہے. اس میں کمال کی کیا بات ہے بھائی, ہاشمی قریش کوئی. حضور پاک نے فرمایا یہ بدعت ہے, کہتے نہیں جی ہم تو اپنے باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑیں گے, آپ جائیں پڑھیں نمازیں آپ اپنے, لیکن یہاں نہیں, اب جائیں یہاں سے. آخر ساتھ دینے والے کون بنے, انصار مدینہ. ان میں یہ نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ پڑھے, میں ابھی بچوں کو پڑھا رہا تھا, آپ خود پڑھیں. میثاق مدینہ سنا ہے آپ نے, ایک معاہدہ ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جی, ایک ٹریٹی سائن ہوئی, ایک اتفاق رائے ہوا یہودیوں میں, آتش پرستوں میں, مسلمانوں میں, عیسائیوں میں, جتنی کمیونٹیز رہتی تھی نا مدینہ میں, ان میں ایک معاہدہ طے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو بھائی, اب نسل کی بات مت کرنا, قبائل کی بات ختم ہو گئی, ایک یونٹ پر آ جائے کہ آپ مدنی ہیں, مدینہ شہر کے رہنے والے, اور آپ کو ہم انصار کا لقب دیتے ہیں, انصار مدد کرنے والے, ٹھیک ہو گیا. یہ میثاق مدینہ میں شرک شامل ہے. ہم آئندہ یہ بات نہیں کریں گے کہ ہمارا نسل اور نسب کیا ہے, اس پہ بات.
اس ٹریٹی کو بھول گئے، آپ پتہ نہیں ڈنڈے بجائے جا رہے ہیں. شروع دن سے پہلا قانون حضور پاک نے فرمایا آگے بڑھنا ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے. پھر یہودی ہے، آتش پرست ہے، عیسائی ہے، بت پرست ہے، مسلمان ہے، سب کو اوپن لیبرٹی ہے، اوپن آزادی ہے، جیسے چاہے عبادت کرے. ہم آپ کے معاملات میں پنگا نہیں لیں گے، آپ کو تنگ نہیں کریں گے. آپ جائیں اپنے سینیگوگ میں، آپ جائیں اپنے چرچ میں، آپ جائیں اپنے مندروں میں گھنٹی بجائیں، آپ کریں بتوں کی پوجا، آپ کریں آگ کی پوجا، آپ کریں سورج کو سجدہ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی روکنے والے نہیں آپ. ہم جائیں گے اپنی مسجد میں. دیٹ از آل، بالکل اوپنلی. میثاق مدینہ سنا رہا ہوں آپ کو، اسی پہ بات نہیں ہوئی آئندہ. بس مسلمان نے اسی کو دوبارہ نہیں مانا، یہی توڑا. آپ کے سب سے ایلڈسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فیصلہ یہ کیا ہے، باقاعدہ ان ریٹن جو ایگریمنٹ ہوا ہے اسلامی ہسٹری کا سب سے پہلا میثاق مدینہ میں ختم ہو. یاد ہی نہیں، جانتا ہی کوئی نہیں، سوال ہی نہیں، کہتے نہیں یہ بات بدلی ہے. او بھائی جان چلو اگر آپ کہتے ہیں ہر چیز میں کہ جی یہ جعلی بات ہے اور یہ ختم ہو گیا اور بدلی ہو، اس کو ابھی 1500 سال پیچھے سے جانا مشکل ہے. ٹائم مشین فی الحال نہیں بازار میں، آ جائے گی تو چلے جانا دیکھ لیں. اس وقت آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اصولوں کو اینالائز کر لیں کہ یہ ٹھیک اصول ہے یا غلط اصول ہے، پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے، نبی پاک کی شان کے مطابق ہے یا نہیں ہے، قرآن کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے. اینالائز کر لیں. کسی آیت سے ٹکراؤ تو نہیں کھاتا، نبی پاک کی سنت سے ٹکراؤ تو نہیں ہے، انسانیت کے خلاف تو نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کے مان لینے میں حرج کیا ہے؟ پھر کیا حرج ہے؟ اگر اس میں سرابہ بہتری ہی ہے، خیر ہی خیر ہے، ترقی کا راستہ کھل رہا ہے، خیر ہی خیر نظر آ رہا ہے، امن ہو رہا ہے، فساد ختم ہو رہا ہے، پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ پھر تو اصول بن گیا نا. چلو آپ کہیں کہ نہیں ہے جی حدیث نہیں ہے، نہیں ہے تو کیا ہو گیا، اصول تو ہے، اصول تو ہے، ایک اچھی بات تو ہے، حکمت کی بات تو ہے، آپ کو فائدہ دے گی، آپ کر لیں. قرآن کے خلاف نہیں ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے، کفر پہ نہیں لے جاتی، نہیں لے کے جاتی، ایمان خراب نہیں ہوتا، اچھی بات ہے، آپ عمل کر لیں. خوراک کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے توازن کا اظہار کیا، ہمیشہ بڑے توازن کے ساتھ آپ کھاتے تھے. کئی بار میں نے دہرایا، کس لیے؟ کہ بھائی جان اس میں بقا ہے، لانگ لائف ہے، لانگ ٹرم آپ چل سکتے ہیں. آپ مشکل سے مشکل حالات میں سروائیو کرنا سیکھ لیں. قبض و بست آپ سے نکل جائے گی، آپ کو ٹینشن ختم ہو جائے گی. آپ کم کھائیں، آپ کم پئیں، آپ کم سوئیں، آپ کم پہنیں. مختصر لباس، سادہ لباس، تھوڑا، لیکن عورتوں نے اڈاپٹ کر لیا اس کو. مختصر لباس پہ شاید زیادہ عمل ہو گیا. یہاں مختصر لباس سے بات یہ ہے کہ واجبی لباس، الماریاں بھری نہ پڑی، واجبی لباس، ضرورت کا لباس، باقی ضرورت نہیں باقی کسی کو دے دیں. مختصر کھانا، روز نہیں کھانا. ہم تو صبح دوپہر شام رات آدھی رات ہے جی 6 ٹائم کے کھانے والے ہیں. وہ تو 3 ٹائم بھی نکل گیا. پہلے تو لوگ جو ہمارے بڑے تھے وہ 3 ٹائم کو روتے تھے کہ تم 3 ٹائم کیوں کھانے لگے ہو، 2 ٹائم کھانا ہوتا ہے صبح اور شام. ہماری نسل میں نا 3 ٹائم شروع ہو گیا تھا پراپر، صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. اب ہمارے جو آگے نسل آئی ہے، صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، رات کا کھانا، آدھی رات کا کھانا. کہتے ہیں پتہ نہیں طبیعت خراب ہے، طبیعت پیٹ میں کوئی درد ہو رہی ہے، درد. بھائی جان پیچھے جگہ ہی درد کی رہ گئی ہے، وہ آپ نے تو اس کو ہاضمے کی جگہ دی. تو کہتے ہیں کہ جی بڑی چربی بڑی ہو گئی، کمزوری ہے، چکر آتے ہیں. وہ چکر اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے اندر چربی پیدا ہو جاتی ہے اور تیزاب ہی جسم چھوڑتا رہتا ہے معدے میں. معدہ بتاتا ہے کہ بھائی جان اندر کچھ ہے، اسے کنزیوم کریں. انفیکٹ معدہ ہوتا ہے خالی، ہوتی ہے چربی. وہ آپ کو باڈی بتا رہی ہوتی ہے نہیں معدے میں کچھ پڑا، وہ پھر تیزاب پھینکتا ہے، پھر آپ کو چکر آتا ہے، پھر آپ گھوم جائیں، پھر آپ پریشان رہتے، پھر آپ کو اینزائٹی، پھر آپ کو خدشے، خوف، وسوسے پیدا ہوتے، پھر آپ کے جسم میں سوجن، درد، یہ وہ الٹی سیدھی یہ پیدا ہوتی ہے، سر میں درد ہو گیا، مسئلے پیدا ہوتے. بیسیکلی فیٹس کا اضافہ ہو گیا. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ آپ کا حلیہ مبارک بھی بڑھے نا تو 7واں پیٹ تھا، باہر نکلا ہوا پیٹ نہیں تھا. آج کل مولوی کی مثال، مولوی کی پہچان یہ کہ یہ ذرا تھوڑا سا ہو ایسے نیت باندھ سکتے فٹ کرتے.
ایسے تو نیت نہیں باندھی جاتی. مولوی کی پہچان یہ ہوگی, مذہبی لیڈر, مذہبی رہنما اتنا بڑا سانڈ ہو, ہے جی, کمال ہو جائے, فضل الرحمان ہو, طہارت نہ کر سکے, بیٹھ نہ سکے طہارت کے لیے, اس کو ایک بڑا پریشر والا پمپ چاہیے ہو جو اس کے وہ جو ہے نا طہارت کرا سکے. ہاتھ تو پہنچے گا نہیں, اتنا موٹا ہو جائے کیسے دھوئے گا, تو ہی نہیں سکتا. یہ سنت کے مطابق ہے, یہ اللہ کے رسول نے بتایا. کمال ہے نا یار, کمال. اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے. بنیادی اصول, بنیادی اصول, بنیادی اصول, چھوٹی چھوٹی بات, آپ کے بوجھ ہلکے کرنے والی بات, آپ کے کاندھوں سے بوجھ اتارنے والی چیز. لیکن نہیں, کچھ تو ہونا چاہیے, نہیں کچھ تو ہونا چاہیے, ہونا ہے تو کچھ لے لو بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ سیدھی باتیں بتائی جائیں, سیدھی باتیں, اس میں چسکا ختم ہو جائے, اس میں چمک دمک ختم ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا کہ اسی کی عادت ڈالو. رات کی عبادت چھپ کے کی جاتی ہے, الگ تنہائی میں کی جاتی ہے, انڈیویجول نوافل انڈیویجول پڑھے جاتے ہیں. ابھی یہاں چسکے کا پوری دکان کھلی ہوئی ہے, ہر مسجد میں لائٹیں لگ جائیں گی, آج شب بیداری ہے, آج ایسی جناب علی باجماعت پڑھن لگے ہیں, ڈھکا ڈھک پہلے 4-6 نعتیں ٹکا کے کسی چیخ چیخ کیا ہے, مولوی تقریر کر رہا ہے, چیخیں مار رہا ہوگا بندے نے, تو پتر بن کے کرے گا ہی نہیں نا کہ جی 4 آدمی سامنے بیٹھے ہیں, لاؤڈ اسپیکر ٹھیک ہے, میں آرام سے بھی بولوں گا, سب کو بات سمجھ آئے گی. لیکن نہیں, وہ چیخیں مارے گا, چیخیں مارے گا, اور اس کے بعد اسی باجماعت نماز پڑھنے لگے, آج اسی نفل پڑھا گے. صرف پبلسٹی, صرف گیدرنگ, کہ لوگوں کو اکٹھا کرو, ذرا جھمگھٹا لگاؤ, دوسری مسجد والوں کو بتاؤ سالوں دیکھا ہم نے زیادہ رش پیدا کر, ایک پیر خانہ دوسرے پیر خانے سے جھگڑا کر لے, دیکھ ہمارے مریدوں کی تعداد زیادہ ہے, میرے دم میں زیادہ ہے جی, تیرا دم تو نکلنے والا ہے, میرے دم میں اثر زیادہ ہے. پھر ویڈیو بناؤ, لوگ لائن میں بیٹھ جاؤ جی, سارے لائن میں بیٹھ جاؤ, کیا افطاری بانٹ رہا ہوں, یہ خیر, یہ خیر, یہ خیر, اس کی ویڈیو بناؤ, کہ اللہ پاک دا کرم, میں اس قابل, میں رونا شروع کر, میں اس قابل نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے دیا. او کھول دے, تو نے ویڈیو بنانے کے لیے کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کرا. تو نے دینا تھا, پتہ نہ چلے, اس ہاتھ نے دیا دوسرے کو پتہ نہ چلے, دایاں ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے. تو دکان لگا کے, اور کون سے تیرے باپ کا مال ہے, تو کون سی نوکری کاروبار کر, لوگوں کا دیا ہوا مال ہے بھائی جان, چندہ ہے, چندہ اکٹھا کر کے کوئی کام کاروبار نہیں ہے. بڑے بڑے پیر خانوں کا کوئی کاروبار کوئی نہیں, یہی چندہ, بوریاں اکٹھی ہو رہی ہیں, بوریاں بھر کے, ڈالر کے ڈالر اکٹھے ہو رہے ہیں. چلو جی, ڈالر تو ہم چاہیے نا, آ رہا ہے انشاءاللہ ان قریب, ہے جی. ساڈا سچا بھگوان حضرت امریکہ, کیا بات, 2 رکعت نماز فرض واسطے امریکہ پر سرکار, اللہ ہی بول پر ہو نہیں والا, ہو ہی گیا, ہو ہی گیا. ابھی کون سا نہیں ہو گیا, ختم ہو گیا. اب تو بولتے آیا ہی سمجھو. چلو بھائی, اللہ تعالیٰ رحم کرے, نہیں تو پھر ہم سیاسی گفتگو دیکھو میں سیاسی گفتگو بڑا لعنت بھیجتا ہوں, لیکن صوفیوں بزرگوں کی ایک سنت رہی ہے. محمود غزنوی کے لیے مشہور ہے کہ اس کو خط لکھنے والے حضرت داتا صاحب, تو ہم آؤ اور یہاں یہ بدماشی مچی ہوئی ہے نا, اس کو کلا کما کرو, اب تلوار کی ضرورت ہے. حضور سیدنا غریب نواز سرکار نے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خط لکھا اور بلایا علاء الدین خلجی کو اور یہ غوری کو, سلطان غوری کو, کہ تم آؤ اور اس بدماشی کو ختم کرو جو عام آدمی کی زندگی ذلیل ہوتی جا رہی ہے, عام آدمی تباہ کیا جا رہا ہے, انارکی پھیلی ہوئی ہے, آ کر اس کو ٹھیک کرو. تو وہ سیاست میں نہیں پڑھتے تھے, وہ سیاست میں نہیں پڑھے ان پریکٹیکل, لیکن انہوں نے اللہ کا نظام دیکھا کہ بگاڑ آ رہا ہے تو اس میں پھر کسی کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے. ابھی تو اگر کوئی اس لائق ہو بھی جو کسی کو خط لکھے, تو خط لکھے کسے, کسے بلائے, کس میراثی کو خط لکھے گا, کوئی ایسا ہے ہی نہیں سوائے چائنا کے. چائنا کو خط لکھے گا جا کے چائنا کے وزیر اعظم کو, بھائی تو آجا, خدا دو آجا, یا رشیا کو لکھے گا, یا امریکہ کو لکھے گا.
انہیں کو لکھے گا نا خط کہ آؤ بھائی ہم پہ حملہ کرو اور یہاں امن پیدا کرو. الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے. اور جب حملہ ہوتا ہے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے, پھر اس میں تمیز ختم ہو جاتی ہے, پھر قتل و غارت ہوتا ہے, بہت برا حال ہوتا ہے. ایسی تیسی خون کی ندیاں جیسے کہتے ہیں نا, خون کی ندیاں, یہ مثالیں ویسے ہی مشہور نہیں ہیں, کئی بار خون کی ندیاں بہی ہیں, یعنی خون بہتا ہوا لوگوں نے دیکھا ہے, بہتا ہوا نالیوں میں پھرتا ہوا انسان کا کئی بار. بغداد میں تو کئی بار دیکھا, مسلمانوں نے کئی بار دیکھا. بصرہ, شام, عراق, کربلا, مکہ, مدینہ, یہاں خون بہتا دیکھا ہے لوگوں نے سڑکوں اور نالیوں میں انسان کا. یہ ایسے ہی مشہور نہیں, ایسا ہوا ہے ہندوستان میں, عرب کنٹریز میں, اور آپ کے یہ افغانستان میں خون کی ندیاں بہتے دیکھیے لوگ. بہت سخت وقت ہوتا ہے. پھر آپ کہیں گے یار دیکھو نا مروا دیا بیڑا گرک, امن سے رہتے آرام سے, سیکھ جا رہا تھا سارا, کیا تھا, آلو ہی 10 روپے مہنگا ہو گیا تھا نا, کیا تھا, چلتے رہتے. قرآن شریف میں اس کا یہی لکھا, کہتے ہیں مروا دیا, جہاد کے لیے لے گئے, گھر رہتے تو ٹھیک رہتے, باہر لے آئے ایسی تیسی, ابھی ہمیں ماریں گے ضرور, چھوڑیں گے نہیں, اب ہم مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبیثو اگر تمہیں مارنا ہوتا میں تمہیں گھر میں بھی مار دیتا. اب تمہیں جہاد کے لیے نکالا, ہمت کرو آگے بڑھو, نہیں تو ذلت کی موت تو تمہیں مرنا ہے نا. ابھی عزت کی موت دے رہا ہوں, مرنا تو تمہیں الٹیمیٹلی ہے, تم کب تک زندہ رہو. عزت کی موت مر جاؤ 4 آدمی, پیچھے سے ذلت ختم کر کے چلے جاؤ, آئندہ آنے والی نسل کو ذلت میں نہ ڈال کے جاؤ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہے وہ انسان کو ہدایت دے سکتا ہے اگر انسان ہدایت چاہتا ہو تو اگر چاہتے ہوں گے تو مل جائے گی, نہیں چاہتے ہوں تو بھائی ٹھیک ہے, پھر ڈنڈے بجانے لیے تیار بیٹھے ہیں. تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کروں. قرآن شریف میں ایسا ہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کہیں کہ تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کرتا ہوں, دیکھتے ہیں اللہ کا فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ادھر ختم کرتے ہیں. واخر دعوانا